ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم رسموں کے اسیر ہو چکے ہیں. پہلے عرض ہوا تھا رسموں کے بارے میں بات، ہم رسموں کے اسیر ہو چکے ہیں. جب انسان رسموں کا اسیر ہو جاتا ہے نا تو وہ مقصد اور ہدف سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ صرف رسمیں بجا لاتا ہے، مقصد سے ہٹ جاتا ہے. جب ہماری رسمیں دین میں شامل ہو گئی تو ہم دین کے مقصد اور روح سے ہٹ گئے. بروز محشر اللہ تعالیٰ سے وہ شکایت کریں گے کہ میری اس امت نے قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا. خوب ہم آج دیکھیں، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، چھپی جانے والی، فروخت ہونے والی کتاب قرآن ہے. ہر گھر میں موجود ہے، ایک نہیں کئی موجود ہیں. تو پھر قرآن کیسے مہجور ہے؟ پھر رسول اللہ کیوں ہمارا شکوہ کریں گے کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو مہجور کر دیا؟ خوب آج ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. کس میں پڑھ رہے ہیں؟ عربی میں پڑھ رہے ہیں. پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھنے والا بہت قلیل طبقہ ہے، جو بہت کم طبقہ ہے جو پڑھتا ہے، ورنہ چومنے والے زیادہ ہیں. چومتے ہیں فقط ہم، یا غلافوں میں اس کو کہیں محفوظ کر کے اوپر رکھا ہوا ہے اونچی جگہ پہ، اس سے ہدایت نہیں لے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، کہیں بھی نہیں لکھا. کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ چومنے کے لیے بنی ہے، کہیں بھی نہیں لکھا. کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب مبین ہے، یہ واضح کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی آیات ہے. یعنی یہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید کے بارے میں. خوب اب یہ چیزیں جب لکھی ہوئی ہیں تو پھر ہم چوم کیوں رہے ہیں قرآن کو؟ خوب اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سے عقیدت نہیں ہونی چاہیے، چومنا نہیں چاہیے، لیکن ہم کیا فقط چومنے تک محدود ہیں؟ دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے فعال نکالتے ہیں. جو فعال طوطا نکالتا تھا یہ ہم قرآن سے فعال نکالتے ہیں، یا قرآن سے تعویذ بنا لیتے ہیں. یعنی یہ مختلف رسمیں ہیں، ہم ان تک محدود ہو گئے. ہم نے قرآن سے تعویذ تو بنا کر بازو میں باندھ لیا، گلے میں ڈال لیا، لیکن قرآن سے کیا لینی تھی؟ ہدایت لینی تھی، وہ نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ ہم فقط رسموں میں محدود ہوئے. جب ان کے اسیر ہوئے تو ہمیں یہ تسکین ملی کہ ہم قرآن سے تو عقیدت رکھتے ہیں. میں اب اٹھا ہوں صبح سویرے، قرآن پڑا ہوا ہے، غلاف میں بند ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگایا، چوم لیا. کیا مجھے مل گیا؟ تسکین مل گئی، کیونکہ میں رسموں کا اسیر تھا. مجھے بڑا سکون ملا کہ میں قرآن کو چومتا ہوں، قرآن سے عقیدت رکھتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو خزانے موجود تھے اس سے بے خبر ہوں، کیونکہ کھولا نہیں ہے. یعنی قرآن سے تعویذ بنا کر باندھنے، فعال نکالنے، ان کو چومنا، ان کے اوپر مختلف یہ چیزیں، یہ کیا ہیں؟ یہ رسمیں ہیں. ہم ان تک محدود ہو گئے. خوب ہمارے علاقے میں ایسے ہوتا تھا، ہماری بچپن کے دنوں کی بات کروں، ابھی بھی شاید ہوتا ہو، قرآن کو ایک گلی میں یا کسی طرح رسی کے ساتھ باندھ کر اوپر لٹکا دیا جاتا تھا. اس کے نیچے سے جانور گزارے جاتے تھے، جن کو مال کہتے ہیں، بھینس، بکریاں، گائیں. کس لیے گزاری جاتی تھی؟ برکت کے لیے. اب قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ نیچے سے گزرو گے تو برکت آ جائے گی. یہ کرنٹ کی کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کے اوپر کرنٹ کی طرح برکت آ جائے گی. نہیں لکھا. خوب ہم یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ چیزیں آبا سے لی ہیں ہم نے. یعنی آبا کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. ہم نے جانا نہیں کہ کیا قرآن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب قرآن کی عظمت اور اس کے احترام کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن یعنی یہ چیزیں جو ہیں، اب انسان کے پیٹ میں مال حرام ہو، سارا دن انسان حرام کھا رہا ہو، اور وہ کہے کہ میں قرآن کو چوم کر یہ کہوں گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی اس نے دکان کے اوپر ایک جگہ کے اوپر قرآن رکھ دیا ہے، صبح سویرے آ کے شٹر کھولتا ہے، قرآن کو وہ ہاتھ لگا کر چوم لیتا ہے، اور میری پورے دن کا کاروبار بابرکت گزرے گا. اور بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ مال حرام کا کاروبار کرتا ہے اسی دکان میں. تو کیا وہ کاروبار اس کا کامیاب ہے؟ نہیں کامیاب. یعنی قرآن چومنے سے، ہاتھ لگانے سے برکت نہیں دے گا، کرنٹ نہیں دے گا. قرآن کیسے ہدایت دے گا؟ قرآن پڑھنے سے ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن عربی ہم نے نازل اس لیے کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس میں جانیں گے، تب ہمیں ہدایت ملے گی، تب ہم جانیں گے. مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو ہمارے عقائد اور نظریات کیسے بن چکے ہیں، کیسی خرافات کے شکار ہو چکے ہیں. مثلا آنکھ کا پھڑکنا، ہتھیلی پہ خارش ہونا، جوتی کے اوپر جوتی چڑھ جانا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کے اوپر ہم مکمل اعتماد رکھتے ہیں. یعنی کمرے کے اوپر کنواں بول رہا ہے کیا مہمان آ رہا ہے، یا کنواں بتا رہا ہے مہمان آ رہا ہے، یا میری یہ ہتھیلی بتائے گی کہ میرے پیسے آنے والے ہیں، بائیں ہاتھ میں ہوئی تو پیسے جانے والے ہیں.
یہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے ہمارا. یہ تمام مسلمین بلا تفریق شیعہ سنی سب اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں کسی دین کی کتاب میں یہ کوئی پڑھا ہو، قرآن میں پڑھا ہو یا کسی ائمہ کا فرمان ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو کہ ایسی چیز ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ہم ان کے اوپر مکمل اعتماد رکھتے ہیں. یعنی آج میری آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے یا کچھ ہونے والا ہے. یہ مختلف نظریات ہیں اور ان کے اوپر ہم پکا اعتماد رکھتے ہیں. یہ یقین رکھتے ہیں لوگ، یقیناً ہے. مثلا اب فرض کریں ہم، یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ پتھر کی انگوٹھی ہے. اب یہ پتھر میرا کیا کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہمارے نظریات ہیں نا کہ یہ میں نے فلاں پتھر پہنا، وہ میرے ستارے کے ساتھ نہیں ملا، مجھے اس نے نقصان دیا. یا فلاں پتھر پہنا، وہ میرے ستارے کے ساتھ مل گیا اور مجھے فائدہ ہونا شروع ہو گیا. خوب، اب ایک بت پرست ہے، وہ ایک بت کی مورتی بنا کر اس کو پوجتا ہے. کیا وہ اس کو خدا کہتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہے. آپ ان کے نظریات پڑھیں، جو مورتی اس نے بنائی ہے وہ اس کو خدا نہیں کہتا. خدا وہ بھی کسی اور کو کہتا ہے کہ خدا کوئی اور طاقت ہے. خوب، اگر یہ انگوٹھی، یہ پتھر مجھے دیتا ہے تو پھر اس بت پرست اور مجھ مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اگر میں اس انگوٹھی سے، یہ پتھر سے یہ مانگ رہا ہوں کہ یہ مجھے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا، یا مجھے یہ میں نے پہنی ہوگی تو مجھے حادثے سے بچا لے گا، یہ انگوٹھی اگر بچا دے گی تو پھر خدا کس لیے ہے؟ پھر خدا نے دین کس لیے بنایا ہے؟ یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے. یہ صرف متوجہ کر رہا ہوں. اگر کسی کا یہ عقیدہ نظریہ ہے اور اس کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے بھی معذرت کر رہا ہوں. لیکن وہ اگر یہ نظریہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی اگر میں یہ انگوٹھی کے اس نظریے کے اوپر قائم ہوں کہ واقعی یہ انگوٹھی مجھے فائدہ نقصان دیتی ہے، تو اس کے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے، قرآنی دلیل ہو. پھر ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر چلے. اگر نہیں ہے تو پھر الحمدللہ چھوڑ دے. صلوات پڑھیے بار محمد والے محمد.